چونکہ زنا کو بھی قرآن نے موضوع بنایا ہے تو ہم بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ زنا کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے دو نقطۂ نظر ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ان کو کوڑے مارے جائیں یا سزا دی جائے، دوسرا یہ کہ سنسار کیا جاتا ہے۔ غامدی صاحب کا موقف ہے کہ سنسار کا کوئی قرآن میں حکم ثابت نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، غامدی صاحب میرے استاد ہیں جی، ان کی بات کو میں عام طور پر اس لیے صحیح سمجھتا ہوں جی، کہ میرے بہت ہی محدود علم اور عقل میں ان کی بات مجھے دین کی بات لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات اس لیے کی جی، کہ اگر غامدی صاحب کی کوئی بات مجھ کو دین کی بات کے مطابق نہیں لگے گی جی، تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ ٹھیک ہے، ان کی یہ بات اور ان کے استاد، جو مجھے شرف حاصل ہوا کہ میرے بھی استاد ہیں امین حسن اصلاحی اور امین حسن اصلاحی، جی، ان کی بھی یہ رائے تھی کہ قرآن مجید نے سورہ نور میں زنا کی سزا 100 کوڑے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اور زنا ہوتا ہے، جی، زانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مزید پوچھیں گے جی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ قرآن مجید میں اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے جی، کہ یہ 100 کوڑے دونوں کے لیے سزا ہے، بہت واضح اشارات موجود ٹھیک ہیں۔ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو رجم کی سزا دی، جی، ان لوگوں نے زناکاری کی تھی، ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہے، جی، لیکن یہ واقعہ حدیث میں اگر رپورٹ ہوا ہے جی، تو ملک صاحب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو بدل دیں۔ رائٹ، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پوری کوشش اور محنت کے ساتھ قرآن کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، قرآن کی روشنی میں، جی، جو بات میں بار بار بیان کرتا ہوں، جی، قرآن مجید کے فٹ نوٹ کے طور پر اس کو سمجھا جائے، جی، اور الحمدللہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، مولانا امین حسن اصلاحی نے اور جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو بہت خوبی کے ساتھ تمام احادیث، تمام متعلقہ احادیث کو سامنے رکھ کر اس کو بیان کیا ہے ٹھیک ہے، کہ وہ معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی میں سورہ مائدہ میں اس کی آیت نمبر 32-33 میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ جو زمین میں فساد مچانے کے مرتکب مجرم ہوں گے ان کی 4 سزائیں بیان کی ہیں، ٹھیک، یعنی ایک نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری، جی، آپ کسی سزا کو بھی منتخب کر سکتے ہیں حالات کے مطابق، جرم کی نوعیت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ان میں پہلی سزا ہے جی، ان یقتلوا، ٹھیک ہے، کہ ایسے مجرم کو جو زمین میں فساد مچائے اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام قتل کی سزا نہیں ہے، بلکہ عبرتناک قتل کی سزا ہے، جس کی ایک مثال رجم ہے، پتھر مار مار کے ختم کر دینا۔ تو اب جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ سزا ملی وہ عام زنا کے جرم کے مرتکب نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے سے نہیں تھا۔ وہ جو اس میں سوالات حضور نے کی، ان میں ایک سوال یہ بھی کر لیا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ خواتین اور یہ حضرات معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجرم تھے کہ جو یا تو زناکاری کو، قہبہ خانے کو باقاعدہ ایک کاروبار کی حیثیت سے چلا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ زبردستی ایک عام خاتون شریف زادی کے ساتھ زنا کرنے کے مرتکب تھے، جس کو آپ ریپ کہتے ہیں۔ تو یہ عام زنا کی سزا نہیں تھی، یہ اس جرم کی سزا تھی کہ جس کو آپ زمین میں فساد کہتے ہیں۔ زمین میں فساد کا جرم یہ ہے کہ کسی ایک فرد یا گروہ کے بدعمالی کے نتیجے میں عام انسان کی جان، اس کا مال یا اس کی آبرو خطرے میں۔ جو ایسے مجرم ہیں ان کو پھر سورہ مائدہ کے تحت سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے، ان بزرگوں نے اصل میں احادیث کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ کر بیان کر دیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ تمام دیانتدار مسلمانوں کو اس کو مان لینا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت خوبصورتی سے آپ نے جواب دیے ہیں۔